جی میں نے بھی یہ سنا ہے، جو مریم کا پھول ہوتا ہے وہ پریگنینسی کے وقت مطلب یوز کیا جاتا ہے، تو میں نے سوچا آپ سعودی سے ہو، آپ کو اس بارے میں زیادہ پتا ہوگا، اچھا، کیونکہ یہ پھول وہیں سے منگایا ہے سعودی سے، اور یہ ڈلیوری کے ٹائم مطلب جب لیبر پین آتا ہے تب پانی میں ڈالا جاتا ہے اس کو، تو میں نے سوچا کچھ خاص انفارمیشن آپ سے لے لوں اوکے، اس بہت کے اچھا بارے کیا۔ میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ مریم بوٹی آپ نے شاید سنی ہوگی اور بڑا مشہور ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ مریم کا جو ایک پودا ہوتا ہے وہ ایک بوٹی ہے، جسے جبل احد کے مقام پر پائی جاتی ہے، مدینہ منورہ میں خاص طور پر پائی جاتی ہے اور پہاڑی علاقوں میں۔ تو اس بوٹی کی خاصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کو نسبت کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم کی طرف، اور کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم نے اس بوٹی کو استعمال کیا تھا، اور اسی لیے اس بوٹی کی خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ لوگ اسے استعمال کریں، خاص طور پر وہ عورتیں جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں کہ لوگ پانی میں اس کو ڈال دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا یہ سوچ رکھتے ہیں یا یہ ایک عام بات ہو گئی ہے کہ اس کو جیسے یہ پانی میں ڈلے گی، پانی میں یہ کھلنا شروع ہو جائے گی، اور جب وہ کھلے گی تو جس طرح سے یہ کھلے گی، جتنی یہ مسکرائے گی، جتنی یہ پھیلے گی، اتنی ہی آسانی آپ کے بچے کی ولادت میں ہو جائے گی، اور نہ اس میں پین ہوگا، اور بہت آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں دراصل آپ کی خدمت میں یہ بات جو مشہور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی صرف حیثیت اتنی ہے کہ یہ یہاں پر پائی جاتی ہے، اور اسے اگر بھگو کر آپ پینا پسند کرتے ہیں، کسی حکیم نے آپ کو اس کا مشورہ دیا ہے، فبیہا، ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے وٹامنز ہوں اور ایسے فائدے ہوں جس کو پینے سے آپ شفایاب ہو جائیں اور آپ کے حمل میں، وضع حمل میں وہ آسانی کا سبب بنے۔ لیکن یہ بات نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی قرآن سے ثابت ہے، نہ ہی اسلاف نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ اس مریم بوٹی کو رکھیں گے اور وہ کھلتی جائے گی، اور عورت کی بچی کی پیدائش میں بھی جیسے وہ کھلے گی ویسے ہی بچہ کھل جائے گا، اور بچہ اس دنیا میں آ جائے گا بغیر پین اور بغیر درد اور بغیر کسی پریشانی کے۔ تو یہ بے بنیاد بات ہے۔ جب زچگی کا وقت قریب ہوتا ہے تو اسے پانی میں بھگویا جاتا ہے، بھگونے سے یہ پھول کی مانند پانی میں پھول جاتی ہے، اس کے اثرات سے زچگی کو کہا جاتا ہے، یہ بے آسانی سے ہو جاتی ہے، جب کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں اگر آپ بعض اہل علم نے یا بعض تجربہ کاروں نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ اس کو پی لیں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کا جو مزاج ہے وہ گرم ہے، اور یہ ایک قسم کی جڑی بوٹی ہے جو ہاتھ کے مشابہ ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق زچگی سے نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں عورتوں نے زچگی سے اس کو جوڑ دیا ہے۔ ایسے ہی آپ کو آپ اگر حرم کی قرب جوار میں جو لوگ وہ ہوتے ہیں نا، وہاں پر کبوتر کے پخانہ ڈھونڈتی پھرتی ہیں عورتیں، آپ کو پتہ ہے کس لیے؟ ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو سفید کبوتر حرم کے برابر میں گھوم رہے ہیں، اگر ان کا پخانہ آپ اٹھا کے کھا لیں تو آپ کو بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ۔ تو بعض عورتیں اس سفید کبوتر کا پخانہ تلاش کرتی رہتی ہیں، اللہ انہیں عقل سلیم دے۔ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون